السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ التکویر۔ اس سورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہونا ثابت کیا گیا۔ ابتدائی چند آیات میں قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان ہے۔ اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ پھر الٹے سیدھے چلنے والے ستاروں اور رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا قرآن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کیے گئے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اس سے ماقبل صورت اور اس صورت میں دونوں میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، جب حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ واذا الوحوش حشرت، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ واذا البحار سجرت، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ واذا النفوس زوجت، جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ واذا الموءودۃ سئلت، جب زندہ کی گئی سوال کریں گی۔ بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے انہیں مارا گیا۔ واذا الصحف نشرت، جب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے۔ واذا السماء کشطت، جب آسمان کھولا جائے گا۔ واذا الجحیم سعرت، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ واذا الجنۃ ازلفت، جب جنت قریب لائی جائے گی۔ علمت، جان لے گی نفس، ہر نفس ما احضرت، جو اس نے آگے بھیجا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 نشانیوں کا ذکر کیا، جن میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ جب ستارے گر جائیں گے، یعنی ستارے بارش کی طرح آ کر زمین پر گریں گے۔ اور پھر تیسری یہ ہے کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی یہ بتائی کہ حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ پھر پانچویں بتائی کہ جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر وحشی جانور دوبارہ سے جمع کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹی یہ بتائی کہ جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ پھر ساتویں اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، نیک کو نیک کے ساتھ، بد کے ساتھ۔ اور یہاں جانوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کو حوریں ملیں گی۔ پھر آٹھویں اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ جب زندہ کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اور وہ خود بھی سوال کرے گی کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال انسان کے کھولے گا اور اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنے ساتھ بدی لایا ہوں یا نیکی لایا ہوں۔ اس کے بعد آسمان کھینچا جائے گا، اور آسمان کی کھینچنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے بکری کے اوپر سے کھال کو کھینچا جاتا ہے، ایسے آسمان کو کھینچ کر کھول دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب لایا جائے گا، یعنی نیک لوگوں کے قریب جنت کو لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک صاحب جو ہے حضرت، یہاں پر 12 نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی کہ نمبر 1 جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 جب ستارے گر جائیں گے، یعنی ستارے بارش کی طرح زمین پر آ کر گریں گے۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ نمبر 4 یہ بتایا کہ حاملہ اونٹنیاں ادھر ادھر بھاگیں گی۔ نمبر 5 جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر وحشی جانور حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور وہ پھر ایک دوسرے سے ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر خاک ہو جائیں گے۔ پھر چھٹا اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ پھر ساتواں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب جانوں کے جوڑے بنیں گے، یعنی نیک نیک کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو حوریں ملیں گی۔
پھر اس کے بعد 8واں اللہ رب العزت نے یہ منظر بتایا کہ جب زندہ کی گئی سوال کرے گی کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے مارا گیا تھا۔ پھر نمبر 9 یہ ہے کہ آسمان کھینچا جائے گا، اور آسمان کی مثال کھینچنے کی اللہ رب العزت نے ایسے دی جیسے بکری کے اوپر سے کھال کو کھینچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10واں یہ بتایا کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، پھر جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ 12 نشانیاں اللہ رب العزت نے قیامت کی بتائی کہ قیامت جس وقت آئے گی اس وقت ایسا منظر ہوگا۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، تو میں اس کی عوض کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کریں۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ہر ایک اونٹ ایک بیٹی کے عوض ہدیہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو 1 سال بھڑکایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی، پھر 1 سال بھڑکایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے گی، اور پھر 1 سال بھڑکایا جائے گا کہ یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے گی، اور پھر وہ سیاہ ہی رہے گی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بلغوا انی ولو آیا پر عمل کرنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ حافظ۔